السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ویلکم ٹو آور ویبینار دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام. آج بھی ہم آپ کے سامنے اس ویبینار کو پریمیئر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جو اسٹوڈیو ہے اس میں جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کی کنیکٹیوٹی میں ایشو آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو لائیو سٹریم نہیں کر پا رہے. ہم دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں. آپ بھی دعا کیجئے ہمارے لیے تاکہ لائیو ویبینار کیا جائے، آپ کی QA بھی لیے جائیں، آپ سے کچھ انٹریکشن بھی کیا جائے. لیکن چلیے، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہمارے دین میں جو سب سے افضل عبادت ہے، جو سب سے افضل کام ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا اور علم سکھانا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھلاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں، وہ بھی علم کے بارے میں تھی. سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ان 5 آیات میں اقرأ کا لفظ استعمال کیا 2 دفعہ، قلم کا لفظ استعمال کیا، علمہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی پڑھو، لکھو، سیکھو، سکھلاؤ، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 2 چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے اضافہ مانگا ہے، انکریز مانگا ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز تو کھانے کی ہے، پینے کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ، اس کے اندر، اس دودھ کے اندر میرے لیے برکت نازل فرمائیے اور مجھے دودھ اور دیجئے. وزدنا منہ، اس میں زیادتی کیجئے، انکریز کر دیں اس کو. اور دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کے لیے دعا کی، یعنی اضافے کے لیے، اس کا حکم اللہ نے خود ان کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرمائیے. تو یہ علم میں اضافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی دعائیں جو علم کے بارے میں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تو اس طرح آپ کو اور بھی بے شمار دعائیں ملیں گی جو علم سیکھنے اور علم سے فائدہ اٹھانے اور دین کے صحیح علم کے بارے میں آپ کو قرآن و سنت سے ملیں گی. اب یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ میں ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہے، یہ قرآن کریم میں صرف ایک دفعہ آئی ہے. یہ سورۃ الکہف میں ہے، اور سورۃ الکہف ہمیں پڑھتا ہے کہ ہر جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے. اس سورۃ الکہف کے اندر جو اور بھی واقعات ہیں بڑے اہم ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے کہ اس سورت کو لازماً جمعے کے دن پڑھا جائے تاکہ انسان ان تمام واقعات کو اپنے ذہن میں رکھے اور ان واقعات کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائے. تو اس واقعے کے اندر، موسیٰ خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی بہت سارے کہہ لیجئے کہ علم کے خزانے ہیں، علم کے موتی ہیں. ان میں سے ایک پہلو کا میں آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول تھے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے رسول ہیں اولو العزم، تو آپ میں سے اکثر کو حدیث پتہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 رسول جو ہیں اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. کون؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے وہ ایک جلالی شخصیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کو دعوت دینے کے لیے بھیجا؟ اس شخص کو دعوت دینے کے لیے بھیجا جس نے اس دنیا میں دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. یعنی فرعون کتنا ظالم آدمی تھا، کتنا سرکش آدمی تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور کہا، اذهبا الی فرعون انہ طغی. موسیٰ، ہارون، تم جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ طغیانی، سرکشی، نافرمانی پہ اتر آیا. تو آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے سامنے بھیجتے ہیں تو یقیناً اس شخص کے اندر بھی رعب، دبدبہ، ہمت، طاقت ہوگی.
اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ بنو اسرائیل کے رسول تھے۔ وہ بنو اسرائیل کو جب فرعون سے چھڑا کر لے آئے اور صحرا میں تھے تو ایک دن وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سارے اسٹیجز سے گزر چکے ہیں جو ہم ان کے بارے میں قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ اس سال جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک تختے پہ ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا۔ اس تختے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں جا پہنچایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جان بھی بچی، وہ دریا میں بھی الگ ڈال دی گئے، پھر بھی اللہ نے بچایا، اور بچا کے کہاں بھیج دیا؟ فرعون کے محل میں۔ اور فرعون کے محل میں پھر ان کی پرورش ہوئی۔ اللہ اکبر، آپ ان کی تربیت اور ان کے اعزازات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مدین چلے گئے کیونکہ ان کا ایک معاملے میں جھگڑا ہوا، وہ فرعون کی جو فوج تھی اس کے خوف سے پھر وہ مدین چلے گئے۔ مدین میں 8-10 سال محنت مزدوری کی، جن حالات سے گزرے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا نکاح ہو گیا، واپس مصر آئے، اپنی قوم کو دعوت دی، فرعون کے جادوگروں کو شکست دی، فرعون کو شکست دی، فرعون سے بچا کر اپنی قوم کو وہ دریا کراس کرنے کے بعد صحرا میں آ گئے۔ یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی قوم نے ان سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام، اب ساری ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پوری ایک شارٹ جرنی بتائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انا، میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور کہا کہ موسیٰ تم سے زیادہ بھی علم رکھنے والا ایک شخص ہے۔ اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام اگر ہم اپنے آپ کو لے لیں اور ہمیں کچھ پتہ ہو، ہم نے 2-4 کلاسیں لی ہوئی ہوں، ہم نے 2-4 سال مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، ہم نے 8 سال کا عالم کورس کیا ہوا ہو، موسیٰ تک تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹرگل، موسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انا، اس دنیا میں ایک اور شخص ہے جس کے بعد تم سے زیادہ علم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ریئیکشن ہمارے ریئیکشن سے بہت مختلف تھا۔ ہم تو کہتے تھے نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، کیسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ تو یہ، میں نے تو یہاں سے پڑھا، یہ وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ شخص کون ہے؟ اللہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اچھا، یہ سارا واقعہ اور احادیث کی کتابوں میں اس کی اور تفصیلات بھی ملتی ہیں، تو اب میں آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کروں گا تو میں صحیح بخاری، مسلم اور دوسری کتب احادیث سے بھی جو اس بارے میں تفصیلات ملتی ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور قرآن کی آیات سے بھی بیان کروں گا۔ سورہ کہف میں موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان سے بڑھ کر بھی اس دنیا میں ایک شخص ہے جس کے پاس ان سے زیادہ علم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہیں تکبر یہ نہیں کیا میں کیوں جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، جو سیکرز آف نالج ہوتے ہیں، ان کا سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی ہمبل ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے علم پہ تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنے علم اور نالج کے اوپر فخر غرور نہیں کرتے بلکہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہاء، انہوں نے کتابیں لکھی، 100 جلدوں کی کتابیں لکھی، اور سب کچھ لکھنے کے بعد اینڈ میں لکھ دیا واللہ اعلم، اللہ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک اچھے طالب علم بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، اور جہاں آپ کو حکمت کی بات ملے اس کو سیکھنے کے لیے تیار رہیں اور کوشش کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں وہ شخص کہاں ہے، کون ہے، کیسے میں اس سے مل سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ پھر تمہیں ایک سفر کرنا پڑے گا، اور سفر کرتے کرتے تم ایک مقام پر پہنچو گے جو مجمع البحرین ہے۔ مجمع البحرین یعنی 2 دریا کے ملنے کی جگہ۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو تم یوں کرنا، جب تم سفر میں نکلو تو ایک مچھلی کو اپنے ساتھ ایک پوٹلی میں رکھنا۔ اب آپ یہ مت کہیے گا پوٹلی میں پانی ہوگا، یعنی یقیناً ہوگا ورنہ مچھلی کیسے زندہ رہے گی۔ تو مچھلی کو اس پوٹلی میں رکھنا جس مقام پر موسیٰ نے کہا اچھا اللہ میں مجمع البحرین کو کیسے پہچانوں گا، تو اللہ نے فرمایا مچھلی جس مقام پر اس پوٹلی سے نکلے اور نکل کر پانی میں چلی جائے یا چھلانگ مار دے، سمجھ لو وہ مجمع البحرین ہے، اور وہاں پر تمہیں میرا ایک بندہ خضر علیہ السلام ملے گا، اس خضر کے پاس چلے جاؤ، اس کے بعد تم سے زیادہ علم ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے خضر کون ہے؟
خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ علماء کا اقوال ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، کچھ کے اقوال ہیں وہ نبی ہیں، اور کچھ کے جو باطل عقائد اور خیالات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے ہاتھ میں دنیا کے فیصلے ہیں، وہ دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، معاذ اللہ، بالکل باطل عقیدہ۔ جہاں فرشتے اور انسان کے درمیان کمپیریزن ہے، دونوں کے بعد دلائل ہیں، لیکن واللہ عالم جو اس میں پریفرڈ اوپینین لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہم آگے واقعہ دیکھیں گے، بہرحال ہم آج اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے اور سارے معاملات ہوئے، تو خضر علیہ السلام نے جو کچھ چیزیں کیں وہ قانون کے خلاف تھیں، یعنی خلاف ایک انسانی قوانین کے خلاف، کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کشتی کو نقصان پہنچا دیا جائے، تو یقیناً علماء نے کہا کہ ان کے پاس وحی آتی تھی، اس وحی کی وجہ سے وہ یہ کام کر لیتے تھے، اور بعد میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے کاموں کی ریزننگ اور تعویل بتائی، جس کی وجہ سے زیادہ اللہ عالم پریفرڈ اوپینین یہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن اگر آپ فرشتہ مانیں، نبی مانیں اس وقت، تو اس سے ہمارے اس ٹاپک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ جو سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے اندر، ایک طالب علم کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو رکھا جس کا نام تھا یوشع، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے، یوشع بن نون علیہ السلام، اور یوشع کو لے کر وہ چلے۔ اب پڑھتے ہیں قرآن کی آیات کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ اپنے نوجوان سے، جس سے علماء نے ایک فائدہ یہ لکھا کہ جب بھی آپ علم کے سفر پر نکلیں تو ہمیشہ بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپینین ہو، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے والے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے دوستوں کی اہمیت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ آپ کے دوست اچھے ہوں گے، اللہ کی یاد دلائیں گے، دین کا علم کے لیے آپ کو لے کر چلیں گے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے، گناہوں سے روکیں گے، اچھائیوں کی طرف دعوت دیں گے، تو اپنے ساتھ کمپینین ضرور رکھیں، ایسے دوست جو دین کے لیے اور علم کے لیے سفر کرنے والے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبہ، کہ میں تو ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین پر، او امضی حقوبہ، یا مجھے نہیں اگر وہ ملا تو میں ساری زندگی، حقوبہ کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حقوبہ کا معنی ہے لائف ٹائم، ہمیشہ، ساری زندگی، میں ساری زندگی چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں خضر کو نہ پالوں۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، بار بار میں نے آپ کے سامنے نا موسیٰ علیہ السلام کی وہ ساری چیزیں اس لیے بتائی تھیں کہ آپ سوچیں کہ موسیٰ میری اور آپ کی طرح کے عام آدمی نہیں ہے، وہ اس دنیا کے علماء کی طرح بھی نہیں ہے، وہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے ائمہ سے بھی بڑھ کے شے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہیں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ علم کے لیے میں ساری زندگی سفر کرتا رہوں گا، میں نہیں تھکوں گا۔ اب اس علم کے لیے انہوں نے اپنی فیملی کو نہیں لیا، ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس علم کے لیے انہوں نے اپنے کوئی قوم کو نہیں لیا، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، چلتے رہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی فیملی بھی علم حاصل کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نیکی کا سفر ہو، علم کا سفر ہو، تو آپ یہ کہیں جی چونکہ میرے گھر والے پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ایسی چھوڑ کے چل پڑیں، لیکن آپ کو اگر انتظامات آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے مینیج ہو سکتے ہیں، تو ڈو ٹریول ٹو سیک نالج۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین سفر کرتے تھے، تو علم کے لیے ضرور سفر کریں۔ آپ فیملی کے ساتھ جائیں، اکیلے جائیں، لیکن نکلیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا شخص جس نے علم کے لیے سفر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، جو نکلے اس صحرا سے اپنی قوم سے اور خضر علیہ السلام تک گئے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لا ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، اور پھر وہ جب دونوں چلتے اس مجمع البحرین تک پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے پوٹلی سے نکلی اور سمندر میں راستہ بنایا اور چلی گئی۔ فلما جاوزا، اور جب وہ اس مقام سے گزر گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان، اپنے شاگرد، اپنے غلام سے، آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا ناشتہ ہمارے لیے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً
اس سفر نے ہمیں تھکا مارا، بھوک لگ پڑی. یعنی جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساری دنیا کی لگژریز ہوں گی تو آپ سفر شروع کریں گے. نہیں، علم کے لیے تو آپ کو بڑی قربانی دینی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی. اس لیے سلف صالحین سے ہمیں قول ملتا ہے کہ اگر علم تم اپنا سب کچھ علم کو دے دو گے تو علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ دے گا، اور اگر تم علم کو اپنا تھوڑا سا حصہ دو گے تو علم تمہیں کچھ نہیں دے گا. کیونکہ علم تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. علم تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھایا اور ناشتہ کیا. قال ارأیت اذ اوینا الی صخرۃ، تو پھر یوشع نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ارأیت اذ اوینا الی صخرۃ، آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ جب ہم اس پتھر کے پاس بیٹھے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں مجھے بلایا آپ کو بتانے کے لیے اس مچھلی کے بارے میں کہ میں آپ کو بتاؤں. یعنی میں نے دیکھا وہ مچھلی اس پوٹلی سے نکلی، اس پوٹلی سے نکل کر آگے فرماتے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے پوٹلی سے نکلے اور اس نے بحر میں یعنی دریا میں ایک عجیب طریقے سے راستہ بنایا. میں آپ کو بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا. اللہ اکبر، مجھے شیطان نے بھلا دیا. یعنی اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس نے اس کی ذمہ داری اللہ پہ نہیں ڈالنی کہ اللہ کی مرضی تھی میں نہیں کر سکا، اللہ نے مجھے بھلا دیا، اللہ کی وجہ سے یہ ہو گیا. جیسے شیطان نے اپنی گمراہی کا جو بلیم تھا وہ اللہ پہ ڈالا، معاذ اللہ کہ اللہ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا. نہیں 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 نہیں. جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، جب بھی انسان سے کوئی کمزوری ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول جائے، یہ شیطان کی طرف سے اور خیر اللہ کی طرف سے. یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. پھر علماء نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی یوشع نے موسیٰ علیہ السلام سے، تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ذلک ما كنا نبغی، ارے وہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. فارتد علی آثارہما قصصا، تو پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات پر پیچھے لوٹے. یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو یہ نہیں کہا کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم بھلکڑ، تم یہ تم وہ، تمہیں میں نے 10 دفعہ سمجھایا تھا مجھے بتانا، تمہیں بھولنا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں اتنا سفر کرنا پڑا کیونکہ ہم اس مجمع البحرین کے مقام سے آگے آ گئے، تھک گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو استاد تھے یوشع کے، انہوں نے یوشع کو کچھ نہیں کہا کہ یار وہی تو مقام تھا جس پہ ہمیں جانا تھا، تم بھول گئے، چلو اب واپس چلتے. شاگرد ہے، نوجوان ہے، جونیئر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، دوست ہے، معاف کر دیں. ایک اچھے استاد کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتا، وہ اپنے شاگردوں کو کھینچتا نہیں ہے، تانے بازی نہیں کرتا، برا بھلا نہیں کہتا، کیونکہ اس نے ان کو گرو کرنا ہے، اس کو عفو و درگزر سکھانا ہے. اور اسی طرح پیچھے آپ دیکھیے کہ جب شیطان نے اس کو بھلا دیا تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایک طالب علم کے طور پہ جب بھی آپ علم کے لیے کوشش کریں گے، علم کے لیے سفر کریں گے، کیونکہ یہ علم کا سفر ہوتا ہے نا، یہ ایسی سفر نہیں ہوتا، یہ علم کا سفر ایکچولی جنت کا سفر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمسہ فی علما، جو کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ وہ اس راستے پر چل کے علم کو حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے. اللہ اکبر. تو جب آپ اس جنت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو لازماً شیطان آپ کے راستے میں آئے گا. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا لأقعدن الی صراطک المستقیم، اللہ میں لازماً گھات لگا کر بیٹھوں گا اس راستے کی طرف جو آپ کی طرف آنے والا ہوگا. تو جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پہ لازماً آپ کو شیطان ملے گا. شیطان ایسے نہیں ملے گا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں، نہیں نہیں آپ نہیں جائیں گے، میں شیطان ہوں، میں آپ کا راستہ روک رہا ہوں، نہیں، بلکہ وہ آپ کے سر میں درد کرے گا، آپ کو آپ کے کام یاد دلائے گا، آپ سے کہے گا یار یہ تو میں اگلی کلاس میں چلا جاتا ہوں، یہ کورس تو دوبارہ ہونے والا ہے پھر کر لوں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، مجھے پکنک پہ جانا ہے، رات کو میری پارٹی ہے، ارے میں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، میں یوں نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا. بار بار آپ کو دنیا کے مختلف آپ کے ذاتی فیملی یہ وہ بہانے دلائے گا. میں آپ سے کہیں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں میری بات کو غلط نہیں لیجیے گا کہ میں آپ سے کہوں آپ ساری چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیں، نہیں 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 نہیں. بٹ یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے بیلنسڈ اپروچ. You have to see what can you manage, what you cannot manage. You have to learn the difference between important and urgent. Now don't ask me what is important and urgent, I will tell you inshallah in some other time, but there is a difference between important and urgent. Important can be delayed but urgent cannot be delayed. But what is the definition of urgent?
چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ارجنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اگر اس وقت نہ کریں تو پھر نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس وقت، مثال کے طور پہ ظہر کا ٹائم ہے 1 بجے، 1 بج رہا ہے، 1:15 بجے ظہر کی جماعت ہوتی ہے، اگر آپ اس وقت 1:15 بجے ظہر کی جماعت نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو ظہر کی جماعت نہیں ملے گی. یہ ارجنٹ ہے. لیکن اگر آج آپ کو گروسری سٹور جانا ہے، اس گروسری سٹور سے آپ کو کچھ سامان لینا ہے جو کہ آپ کے پاس بھی گھر پہ گروسری ہے، لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یار میں آج کر لیتا ہوں، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ اس گروسری کو آپ صبح کے بجائے شام میں بھی جا سکتے ہیں گروسری کرنے، کیونکہ آپ ایک اتنا امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہیں جو کام آپ کو جنت کے راستے پر لے کر جائے گا، جو کام آپ کو دنیا کا بہترین انسان بنائے گا، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اللہ تعالیٰ سے زیادتی کی دعا کی، اللہ نے اس کے لیے ان کو حکم دیا کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے علم میں زیادتی. تو لہٰذا یہ طالب علم کو سمجھنا چاہیے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے فوجد، ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ خضر علیہ السلام کو عبد کہہ رہے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے بندے ہوتے ہیں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبد کہتے ہیں. عبد کا معنی غلام، اور غلام اللہ کا وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ اس سے وہ مراد غلام نہیں جو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ وہ غلام جس کے ہم مالک ہوتے ہیں، جو چاہیں مجھ سے کرا دیں، جس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. نہیں 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 نہیں. عبد اللہ تعالیٰ، یہ سورہ کہف کی پہلے آیت پڑھ لیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام شکر، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اس قرآن کو اتارا عبد کے اوپر. عبد کون ہے یہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب کون ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پسند کون ہوگا؟ اگر اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ عبد استعمال کر رہے ہیں تو آپ سوچیے اس لفظ عبد کی کتنی اہمیت اور کتنا یہ آنریبل ورڈ ہوگا اللہ کی نگاہ میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ پھر انہوں نے پایا خضر علیہ السلام کو جو ہمارے ایک بندے تھے جن کو ہم نے رحمتا من عندنا اپنے پاس سے رحمت دی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو سکھایا علم، خاص علم جو ہمارا اپنے پاس سے. یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے پہلے رحمت کا ذکر کیا. اللہ اکبر. یعنی اگر انسان کے پاس علم ہو اور رحمت نہ ہو تو یہ علم اس کے کام کا نہیں، یہ وبال بن جائے گا. اور اگر انسان کے پاس رحمت ہو اور پھر علم بھی ہو، اللہ اکبر، تو یہ پھر سراسر نور علی نور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں رحمت ہوگی نا، تو جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، ان کو گناہ کرتے دیکھیں گے، ان کو بدعات کرتے دیکھیں گے، ان کو مشرکانہ اعمال کرتے دیکھیں گے، تو آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے. آپ کی فکر یہ ہوگی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس دنیا میں وہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو جہنم کے گڑھوں سے بچا لوں. لوگ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گھڑے پہ کھڑے ہو، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تمہیں بچا رہے ہیں. تو ہمارا کام لوگوں کو جہنم میں دھکیلنا نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. اور یہ جب ہوگا جب ہمارے دل میں رحمت ہوگی. اگر ہمارے دل میں ہر وقت غضب ہوگا، ہمارے دل میں رحمت ہی نہیں ہوگی کہ تو کافر، تو بدعتی، تو فاسق، تو یہ، تو وہ، تو وہ، یہ فرق آپ دیکھیں، یہ فرق آپ کو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اس کو رحمت دی اپنے پاس سے. اور اللہ کتنے رحیم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں اپنی امت کے اوپر. کتنی مثالیں دوں میں آپ کو. حج کا سوال کیا، صحابی نے آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کہا کہ میں جواب دیتا تم پہ فرض ہو جاتی. کتنی حدیث آپ کو ملے گی لولا ان شق امتی، کہ میں اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ میری امت پہ معاملہ بھاری ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے فکر کرتے تھے، ہمارے لیے آپ نے غزوات لڑے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں. کس لیے؟ ہمارے لیے.
ہمارے لیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے نہیں بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو اگر عالم رحمت والا نہ ہو، عالم کے دل میں رحمت نہ ہو، رحم نہ ہو، تو پھر کہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر عمل کر سکے؟ وہ تو کہہ رہا ہے تو جا جہنم میں، تو جا ادھر، تو جا ادھر. اللہ اکبر، استغفر اللہ. ایسا ہمیں نہیں کرنا. ہمیں تو لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہے، پیار کرنا ہے، عفو درگزر کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پھر ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم دیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس رحمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ ایک طالب علم کے لیے، عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے دل میں رحمت ہو، اس کے دل میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا جذبہ موجود ہو. قال له موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھائیں جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. یا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. اور اب ادب دیکھیے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کی اتباع، آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ خضر میں نے آپ سے پڑھنا ہے مجھے پڑھاؤ. نہیں، جیسے آج ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم علماء کو فون کرتے ہیں، شیخ ذرا اس سوال کا جواب دیجیے گا، شیخ ذرا میسج کرتے ہیں جواب دیجیے گا، اور شیخ نے اگر جواب نہیں دیا، شیخ اٹس ارجنٹ، شیخ نے جواب نہیں، شیخ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ شیخ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ شیخ کسی کو جواب نہیں دیتے، شیخ یہ نہیں کرتے. ارے بھائی، شیخ ہیز ہز اون پرسنل لائف ایز ویل. شیخ نے بھی بھائی اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، بچے بیمار ہو سکتے ہیں، شیخ بیمار ہو سکتے ہیں، شیخ نے بھی کوئی بریڈ اینڈ بٹر کا بندوبست کرنا ہے، شیخ کے پاس بھی اپنے بہت سارے کام ہیں، شیخ بھی تھکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر شیخ کے پاس بھی کامل علم، مکمل علم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ نے سوال کیا ہو، شیخ کے پاس اس کا جواب نہ ہو، شیخ کہ میں ذرا وقت نکال کے اس کو اسٹڈی کروں گا، اس مسئلے کو، پھر جواب دوں گا. اور بھائی بات یہ ہے کہ شیخ کے پاس کیا فری فتویٰ سروس انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے گا شیخ 24 گھنٹے 24/7 آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ جب چاہے سوال بھیجیں اور وہ آپ کو جواب دے دیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا. آپ ادب دیکھیے، حل اتبعک، اللہ اکبر. یقین کریں میں ان الفاظ پہ غور کرتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں کیا ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے. ایک طالب علم اپنے استاد سے کیسے بات کرے گا؟ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا. آپ دیکھیے ادب، دیکھیے بات کرنے کا. اور یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. بار بار سوچیں موسیٰ کے جو اعزازات ہیں، موسیٰ کا جو مقام ہے، اور ان کی عاجزی دیکھیں، عاجزی. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی، نہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پاس جو علم ہے نا وہ ایسا علم ہے جس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ میرا جیسا شخص علم سیکھنے نہیں جا رہا، جس کو اس کے استاد جو ہیں وہ صرف اور نحو سکھا رہے ہوں گے، جس کو استاد جو ہیں وہ کوئی فقہ کی کتاب پڑھا رہے ہوں گے. یہ موسیٰ ہیں. موسیٰ علیہ السلام جتنا آپ کا علم ہوتا ہے نا، جو آپ کا مقام ہوتا ہے، پھر آپ اس سے اوپر والے کو سیکھنے جاتے ہیں تو اس کی ریاضت بھی اتنی مشکل ہوتی ہے. تو خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو مشاہدات میں نے آپ کو کرانے ہیں، جو چیزیں آپ میرے ساتھ دیکھیں گے مجھے کرتے ہوئے، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، آپ نہیں کر سکتے. یعنی استاد یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ طالب استاد کی کہ استاد اپنے شاگرد کو وارن کر سکتا ہے، منع بھی کر سکتا ہے. خضر آگے اور فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیسے صبر کرو گے اس چیز کے اوپر جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. قَالَ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا. موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد خضر سے کہتے ہیں خضر ستجدونی انشاء اللہ صابرا، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں حیران ہوتا ہوں، اللہ اکبر، حیران ہوتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب دیکھیں آپ، ادب. استاد کے آگے ادب دیکھیں. موسیٰ کہہ سکتے تھے انا موسیٰ رسول بنی اسرائیل، انا موسیٰ رسول بنی اسرائیل، میں موسیٰ ہوں بنو اسرائیل کا رسول، میں وہ ہوں جس کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، میں وہ ہوں جس کے اللہ تعالیٰ نے دریا کے بیچ میں راستہ بنا دیا، میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا دیا. خضر تم مجھ سے کہتے ہو میں صبر نہیں کر سکتا؟ نو وے.
آپ لیول دیکھیں، آپ لیول دیکھیں عاجزی کا. موسیٰ کہتے ہیں قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا، کہ آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والا بنائیں گے. ولا عاصی لک امرا، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی. یعنی آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن فارم فل اپ کر رہے ہیں. یہ کنڈیشنز ہیں، موسیٰ علیہ السلام سائن کر رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کی یہاں کے رولز ریگولیشنز کی کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. قال فإن اتبعتنی، پھر ٹیچر ایک اور کنڈیشن عائد کر رہے ہیں. فإن اتبعتنی، دیکھو اگر تم میرے ساتھ ساتھ چلو گے، فلا تسألنی عن شیء، تم مجھ سے اس وقت تک کوئی سوال نہیں کرو گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں تمہیں خود نہیں بتاؤں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یعنی تم نے صرف سننا ہے، سوال کوئی نہیں ہوگا. تم نے نیوٹرل پوائنٹ پہ بیٹھ جانا ہے. یہاں ادب یہ ہے سیکھنے کی بات ہی، جب استاد آپ کو درس دے رہا ہے، جب استاد آپ کو لیکچر دے رہا ہے، آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہے، خاموش، بیچ میں نہیں روکنا اس کو، خاموشی سے بات سنیں جب تک کہ، کیونکہ دیکھیں یہ تو خیر موسیٰ خضر علیہ السلام کی بات ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ٹیچر آپ کو کوئی بات پڑھا رہا ہوتا ہے تو ایک ٹیچر جو اچھا ٹیچر ہوگا نا، اس کا کام یہ ہے کہ پہلے آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ لے کر آئے گا، پھر اسی کے بعد اسی کانسیپٹ سے ریلیٹڈ جو کامن کوشچنز ہیں، جو آبویس کوشچنز ہیں، ان کو بھی آنسر کرے گا. اچھا کبھی ایسا کر پاتا ہے، کبھی نہیں کر پاتا، کبھی ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے، کبھی چیلنج کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جس نے ایسا نہیں کیا وہ ٹیچر اچھا نہیں. لیکن آپ صبر کریں. خضر علیہ السلام نے کنڈیشن عائد کی، یہ آپ اس وقت تک مجھ سے بات نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اوکے کیا، اور پھر فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے. اب ہم اس کی طرف نہیں جا رہے کہ وہ پھر وہ جو 3 واقعات ہوئے وہ کیا واقعات ہوئے، لیکن ان میں بھی یہی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو ان کو بار خضر علیہ السلام نے ڈانٹا. دیکھو میری تم سے بات ہو گئی تھی، تم یہ کوئی بات نہیں کہو گے، تم یہ بات نہیں کرو گے، تم جواب نہیں دو گے. لیکن وہ موسیٰ تھے، وہ ہر دفعہ ان کے پاس سے ریئیکشن نکل آتا تھا. تو 3 واقعات کے بعد خضر علیہ السلام رک گئے. انہوں نے کہا کہ بس اب میں تمہیں ان 3 واقعات کی تعویل بتاتا ہوں. تو یہاں تک ہم نے آج کی بات تھی ہماری کہ آپ دیکھیں کہ ایک طالب علم اور ایک استاد کے درمیان تعلق کیسا ہوتا ہے، ایک طالب علم کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ایک طالب علم کو کیا کیا کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں یہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے استاد کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، تو وہ جو صحبت سے آپ سیکھتے ہیں نا، وہ بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے بھیجا ربیعۃ الرائے جو اس زمانے کے بڑے محدث اور عالم تھے ان کی مجلس میں، تو ان سے کہا خذ من ادبہ قبل علمہ، ان سے تم پہلے ان کا ادب سیکھنا، اس کے بعد تم ان سے علم سیکھنا. یعنی وہی ادب میں کیا ہے؟ رحمت، لوگوں سے محبت، لوگوں سے تعلق. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا، نمبر 1. نمبر 2، یہاں یہ سیکھنا ہے کہ جب آپ استاد کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ سفر کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو آپ کو جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کیسے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے، کیسے وہ مختلف مواقع پہ ریئیکٹ کر رہا ہے، کیسے وہ سچویشنز کو فیس کر رہا ہے، کیسے وہ لوگوں کو جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے موقع دیا، میں پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی علماء کے ساتھ گیا ہوں، اتنا سیکھنے کو ملا. یقین کریں جب میں جاتا ہوں تو مجھے لرننگ ان کے ساتھ وقت گزارنے سے ہوتی ہے نا، وہ لرننگ مجھے وہ چیزیں جگہ دیکھنے سے نہیں ہوتی، وہ اتنی چیز سیکھنے کو. تو آپ کو موقع ملے تو آپ کے اساتذہ ہوں، کہیں پروگرام کے لیے جا رہے ہوں، کہ لیکچر کے، ان کو کہیں جی شیخ میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، استاد جی میں آپ کو لے کے چلوں گا. جو آپ ان کا سفر کریں گے، سوالات کریں گے، باتیں کریں گے، ان کی لوگوں سے باتیں سنیں گے، ان کی لوگوں سے انٹریکشن کو سنیں گے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا طالب علم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنے دین کی مجالس کو بھرنے کی اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.